تو یہ وہ والی باتیں ہوتی ہیں جو کہ تھوڑی سی ایسی ہیں جو کہ ہمارے رشتے کو متاثر کر رہی ہیں، اور وہ ایسی باتیں ہیں کہ ہم تھوڑا تھوڑا اپنے اسپاؤس کے سامنے ڈسکلوز کر سکتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں اس کو ڈسکلوز کر دینا چاہیے۔ اب یہ کہ کوئی پوچھے کہ کون سی بات کو ڈسکلوز کرنا چاہیے، یہ آپ کی ڈسکریشن پہ ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے اپنے اسپاؤس کے ساتھ ریلیشن شپ پہ ہے۔ یوزلی ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو بے ضرر سی باتیں ہیں جو آپ کے پاس سے ریلیٹڈ ہیں، جو آپ کے ریلیشن شپ کو کسی طرح سے مشکل میں نہیں ڈالتی، وہ بس آپ کو عادت ہے بہت زیادہ کلوز رہنے کی، آپ وہ تھوڑی تھوڑی باتیں اپنے اسپاؤس کو بتا دیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بڑا ایشو ہے تو آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس جا کر اس کو ریزالو کروا لیں، یعنی پاسٹ کے وہ چیلنجز جو آپ کو ویسے بادر کریں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا PTSD ہے، یا آپ کا چائلڈ سیکشول ابیوز ہے، یا کوئی اور ٹراما آپ نے بچپن میں دیکھا ہے، یا کسی ٹائم پہ بھی زندگی میں شادی سے پہلے دیکھا ہے جو آپ سے ایڈریس نہیں کیا جا رہا، کوئی ایڈکٹیو پیٹرن ہے، کوئی آپ کی کوئی امپلسو ایشو ہے، کوئی ٹرسٹ کا ایشو ہے، کوئی بھی ایسی بات ہو سکتی ہے، اس کو پھر آپ کسی ایکسپرٹ کے ساتھ، یا وہی بات ہے کتابیں ملتی ہیں، انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے بہت سی ٹاک سے، آپ اس کو اسپیسیفائی کریں اور اس کو ریزالو کریں۔ جب آپ اس کو ریزالو کریں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو اپنے اسپاؤس کے ساتھ بات چیت کرنے کا سٹائل ہے وہ بہت کمفرٹیبل ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ جب اس میں رکاوٹ نہیں آئے گی تو رشتے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں نا وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اس کے لیے اپنی اسیسمنٹ کرتے رہنا چاہیے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ، یا شوہر سوچے میں اپنی بیوی کو کیسی اپنی چھوٹی 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 باتیں بتاتا رہوں یا بتاتی رہوں۔ مثلا کالج اسکول کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دیں، مجھے اس چیز کا شوق ہوتا تھا، میں یہ کرتا تھا، میں یہ کرتی تھی، ایسے موسم میں ہم اس طرح سے یہ کام کیا کرتے تھے، ہم اس طرح آتے جاتے تھے، ہم ایسی شرارتیں کیا کرتے تھے۔ جب آپ اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو، تو اس سے آپ کا ریلیشن شپ اوپن ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ ایک دوسرے کو بہت گہرے طریقے سے جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب آپ جانتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے اپنی سیلف اویئرنیس بڑھ جاتی ہے، اور پھر ریلیشن شپ بھی اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر کچھ ایریاز آپ کو لگتے ہیں جہاں پہ آپ کے واقعی کوئی ڈیپر چیلنجز ہیں جو آپ بالکل اپنے اسپاؤس سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ آپ کے شادی شدہ رشتے کے درمیان کسی نہ کسی طرح سے رکاوٹ بن رہے ہیں، تو پھر آپ کسی اور ایکسپرٹ کے پاس جا کر ان کو ریزالو کریں۔ اچھا، اب ہمیں جس چیز سے گھبراہٹ ہوتی ہے، جو چیز ہمیں بہت پریشان کرتی ہے اس خود شناسی کے سفر میں، وہ یہ ہے جب ہمارے اسپاؤس ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جی کرٹیسزم جو ہوتا ہے نا، گڈ کرٹیسزم ہوتا ہے اور بیڈ کرٹیسزم ہوتا ہے۔ ایک کرٹیسزم ہیلدی ہوتا ہے اور ایک انہیلدی ہوتا ہے۔ لیکن میں کسی ایک ایکسپرٹ سے بات کری تھی اور ہم یہی بات ڈسکس کر رہے تھے، تو اس میں یہ ہوا کہ نہیں جی، کرٹیسزم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ انہیلدی ہی ہوتا ہے، وہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جب بھی ہمیں کوئی ایسی بات بتاتا ہے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو یا ہم پہ کسی قسم کی چوٹ لگ رہی ہو، ہمیں واقعی کبھی بھی اچھا نہیں لگتا، ہمیں غصہ ہی آتا ہے، ہمیں برا لگتا ہے کہ ہاؤ ڈیئر سم ون ٹاک ٹو می لائک دس، یا کسی نے کیوں میرے اندر اس طرح سے جھانکنے کی کوشش کی اور دیکھنے کی کوشش کی، اور پھر دیکھا اور جھانکا اور مجھے برا بنا دیا، مجھے کہہ دیا کہ تمہارے اندر یہ خرابیاں ہیں۔ ہمیں نہیں اچھا لگتا۔ اور اسپاؤس کے سامنے تو وہی بات ہے کہ ہم اتنی خوبصورت پکچر بنا کے آنا چاہتے ہیں، اسی ویڈنگ ڈریس میں آنا چاہتے ہیں، اسی طرح چاہتے ہیں کوئی ہمارا گھونگھٹ اٹھائے، یا مرد چاہتا ہے کہ ایسی خوبصورت سی بیوی سامنے نظر آئے اور میں اس کے سامنے بڑا ہیرو نظر آؤں۔ تو وہاں پر اگر کوئی ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمیں فیڈ بیک دے رہا ہے یا کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے، تو وہ تو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کسی نے بالکل ہی ننگا کر دیا ہے اور مجھے ایکسپوز کر دیا ہے، اور بہت اگلی طریقے سے ایکسپوز کیا ہے۔ یہ ہمارے بلائنڈ سپاٹس ہوتے ہیں۔ یعنی بلائنڈ سپاٹ کس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے وہاں پر، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں بہت ٹچی ہوں، اور جب ہمیں ہمارا اسپاؤس بتائے تو ہمیں وہ اچھی نہ لگے، یا یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو ایز اے فیلئر لے لیا ہو کہ یہ چیز میری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اسی وجہ سے کوئی ہمیں بتائے تو پھر بھی ہمیں اچھی نہ لگے۔ یا اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہ ہو کہ یہ میرے اندر مسئلہ ہے، اور جب ہمیں کوئی دوسرا بتائے تو ہمیں اس کے مسئلے اتنے نظر آنے شروع ہو جائیں کہ ہم کہیں اچھا مجھے تو اس نے 6 باتیں بتا دیں، اب میں اس کی 15 باتیں بتاؤں کسی کو۔ تو یہاں پر بھی اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی ہمیں لگے کہ ہمارے اسپاؤس نے ہمیں کوئی کرٹیکل ریمارک دی ہے، ہم فوراً اپنے آپ کو اس ڈبے میں لے جائیں جو سیلف اویئرنیس کے، ہم اپنے آپ کو پوچھیں کہ کیا یہ حقیقت ہے، کیا میرے اندر یہ بات ہے،
کیا میرا ایسا سٹائل ہو جاتا ہے؟ جیسے ایک خاتون نے مجھ سے شیئر کیا اور وہ کہتی ہیں کہ میری جب اپنے ہسبینڈ سے کوئی ڈسکشن ہوتی تھی اور اگر وہ ڈسکشن تھوڑی سی غصے کی طرف چلی جاتی تھی تو میں تو اپنی طرف سے آرام سے لیکن تھوڑا سا assertive سٹائل سے ان کو سمجھا رہی ہوتی تھی کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. لیکن میں نے نوٹ کیا کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم تمیز کے دائرے سے باہر نکل رہی ہو. اور کتنی میں سوچی تھی کہ نہیں، میں تو صرف بات بتا رہی ہوں. ایک دفعہ ہوا، کچھ عرصے بعد پھر ہوا، اور کچھ عرصے بعد پھر ہوا. وہ کہتی ہیں جب 3 یا 4 دفعہ یہ بات ہوئی تو میں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ جب بھی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بات چیت کرتی تھی تو میں ان کی طرف توجہ دینے سے زیادہ اس بات پہ نظر رکھتی تھی کہ میری باڈی لینگویج کیسی ہے، میری پچ کتنی ہے آواز کی، میری ٹون کیسی ہے. اور کہتی میں نے اس پہ بہت زیادہ کام کرنا شروع کر دیا. اور ساتھ ہی کہتی ہے کہ اگر پھر بھی کبھی میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ تمہارا یہ سٹائل مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا بات کرنے کا، تو کہتی ہے کہ میں نے نا فوراً اس کو چینج کرنے کی کوشش کی. یعنی یہ نہیں ہے کہ اپنی جو بات میں کر رہی ہوں اس کو چھوڑ دیا، لیکن وہ بات کرنے کا طریقہ ٹھیک کرنا شروع کر دیا. اور وہ کہتی ہیں کہ اس سے ہوا یہ کہ مجھے واقعی اپنے ریلیشن شپ میں جس طرح میں اپنے اسپاؤس کے ساتھ ڈیل کری تھی اس میں فرق محسوس ہونا شروع ہو گیا. اینڈ شی واز ویری ہیپی. شی سیڈ کہ اگر مجھے سیلف اویئرنیس کا نہ پتا ہوتا یا اس بات کا اندازہ نہ ہوتا مجھے اپنے اوپر زیادہ کام کرنا ہے، تو شاید میں کیا کرتی کہ اپنے ہسبینڈ سے لڑتی جھگڑتی اور سارے خاندان کو جمع کر لیتی اور کہتی دیکھیں یہ مجھے کیسی کیسی باتیں سنا رہے ہیں اور ان کو میرا کوئی بھی احساس نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایریا ہوتا ہے جس پہ ہمیں ہر وقت کام کرنا ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی کرٹیسائز کر رہا ہو تو دکھی نہیں ہونا چاہیے اتنا زیادہ کہ یہ مجھے باتیں سناتے رہتے ہیں. آپ اس کو دیکھ لیں نا، مثلاً اگر کوئی آپ کو کہتا ہے تم موٹی ہو گئی ہو تو آپ اپنا ہیلدی لائف سٹائل کی طرف چلے جائیں. اگر کوئی کہہ دے کہ تم تو ہر وقت کچن میں ہی رہتی ہو تو آپ اس پہ بھی ناراض نہ ہو کہ لو جی مجھے ہی کہتے رہتے ہیں تم کچن میں رہتی ہو، آپ انہی کے لیے تو کھانا بنا رہی تھی. آپ سوچیں کہ اچھا مجھے کہیں نہ کہیں سے کوالٹی ٹائم کیسے پل آؤٹ کر کے اپنے اسپاؤس کو دینا ہے. اور اسی طرح سے شوہر کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر بیوی کہیں کرٹیسائز کر رہی ہے کہ آپ تو سارا دن آفس میں بیٹھے رہتے ہیں تو چلو میں آفس سے 2 دفعہ بیگم کو میسج کر دیا کروں اچھے اچھے سے پیارے پیارے سے، وہ خوش ہو جائے گی. ایک دفعہ ویڈیو کال کر کے پوچھ لوں ہاں بھی بتاؤ کیا حال چال ہے. وہاں پہ ہم اپنے کولیگز کے ساتھ بھی تو اتنی گپ شپ لگاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. تو تھوڑا سا میں اپنے اس ٹائم کو ان کے ساتھ وائف کے ساتھ ایکسپینڈ کر دوں. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر وقت ڈیولپ کریں. اور اس میں نا ہماری انا نہیں آنی چاہیے، ایگو نہیں ہونی چاہیے کہ جی میں ہی کیوں کروں، وہ کریں. دیکھیں اگر آپ نے اپنی کسی ایریا کو امپروو کر لیا اور آپ کے ہسبینڈ کے کوئی بہت بڑے بڑے چیلنج تھے وہ نہیں ٹھیک ہوئے اس کے باوجود، تو آپ کا تو کوئی لاس نہیں ہوا نا. ہسبینڈ کا لاس ہوگا یا وائف کا لاس ہوگا نا، اسپاؤس کا لاس ہوگا. آپ کا کیوں لاس ہوگا؟ آپ نے تو اپنے آپ کو فردر ڈیولپ کر لیا، آپ نے تو اپنے اندر کھوجنا شروع کر دیا، آپ نے اپنے ڈینائل کو بریک کر لیا، آپ نے اپنے اندر سے کتنی مزے مزے کی باتیں نکالنا شروع کر دی. آپ نے جہاں جہاں اگنورنس تھی، جہالت تھی، آپ کو اپنے بارے میں پتہ نہیں تھا، آپ نے اس کو ٹھیک کر لیا. تو اس سے بہت زیادہ انسان کو جو ہے وہ فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسان اپنی اسٹرینتھ کو اور زیادہ چمکاتا ہے اور ویکنس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی سفر میں، شادی شدہ زندگی کے سفر میں، جب ہم سیلف اویئرنیس میں کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت پروڈکٹیو رکھتے ہیں. یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے. یعنی اپنی سیلف گروتھ جو ہوتی ہے نا اس کو بہت زیادہ ہر وقت اس پہ فوکس کرتے رہنا چاہیے. آج کے دن میں میں نے کون سی 1-2 باتیں نئی سیکھنی ہیں جو مجھے ڈیولپ کریں، جو میرے انٹرسٹ کے مطابق ہو، جو اللہ کو راضی کریں، جو دین اور دنیا دونوں کے فائدے کے لیے ہو. مثلاً میں نے قرآن مجید کا ایک سیکشن ضرور پڑھنا ہے، میں نے علماء کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنا ہے. اسی طرح سے میں نے کوئی ہیلدی ریڈنگ کرنی ہے، اپنی پازیٹیو تھنکنگ کو انہینس کرنا ہے. میرے بچے اگر ہیں تو میں نے بچوں کے بارے میں، پیرنٹنگ کے بارے میں بہت کچھ پڑھنا ہے. اسی طرح سے میرے کمیونیکیشن سکلز ویک ہیں تو میں نے ان کے بارے میں پڑھنا ہے. آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ کوئی ٹاپک اگر ریسرچ کر رہے ہوں، آپ گوگل پہ جائیں، آپ دیکھیں ایک ٹاپک آپ پڑھ رہے تھے، آپ کو ایک اور نیا ورڈ پتہ چلتا ہے، آپ اس پہ کلک کرتے ہیں، آپ ایک اور نئی چیز سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے اندر نا ایسا بھی ہوتا ہے طریقہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے خزانے ہمارے اندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں جن کو ہم نے ایکسپلور ہی نہیں کیا ہوتا، نہ کبھی غور و فکر کیا، نہ کبھی سوچا.
اور وہاں پہ ہم ہٹ اینڈ ٹرائل سے جاتے ہیں. لیکن جو لوگ اس جرنی پہ لگے رہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو بہترین انسان بنانا ہے, بہترین باتیں سیکھنی ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس سفر میں نا اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے چلے جاتے ہیں. تو بات میں اس پہ ختم کروں گی, اپنے آپ کو ہر وقت ریگولیٹ کرنا چاہیے. ہم ہر وقت گھر کی صفائی کرتے ہیں, کچن کی صفائی کرتے ہیں, منہ ہاتھ بھی دھو ہی لیتے ہیں, روز اگر باہر جانا ہو کام پہ تو کپڑے بھی بدل لیتے ہیں. نہیں صفائی کرتے تو اندر کی صفائیاں نہیں کرتے کہ میرے جذبات کدھر ہیں, میرے ریئیکشنز کیسے ہیں, میرے کون کون سے پیٹرنز ہیں جذبات کے, بیہیویئرز کے, میرے ٹریگرز کیا ہیں, کیا میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانتی ہوں کہ نہیں. اسی طرح تھوڑی سی جرنلنگ کرنی چاہیے, کوئی ڈائری لکھنی چاہیے. لوگوں کو ویسے ڈر لگتا ہے ڈائریز لکھتے ہوئے کہ کوئی پڑھ ہی نہ لے, تو آپ اس کو کوڈڈ لکھ سکتے ہیں. آج کل تو آپ دیکھیں سافٹ کاپی میں لکھ کے پھر ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ آپ کو لگے کہ مجھے اپنا کوئی پیٹرن آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تو لکھیں. لکھنے سے انسان اپنے آپ کو جتنا جانتا ہے سمجھتا ہے ویسے نہیں سمجھ پاتا. اسی طرح سے نماز, جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں, آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں ہر طرف موومنٹ ہے مائنڈ فلنس کی اور میڈیٹیشن کی, اور مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ بہت سے مسلمان ہر طرح کی میڈیٹیشن اور مائنڈ فلنس ایکسرسائز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرتے رہتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جبکہ نماز ہمارے لیے ایک بہترین وہ صورت ہے جس میں ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں. ہم جب اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ دیکھیں ہمارا رب ہمیں کھول کھول کے دکھاتا ہے اور بڑے پیار سے دکھاتا ہے کہ تمہیں یہاں پہ یہ کام کرنا چاہیے. اللہ سے تو ہم چھپ نہیں سکتے نا. تقویٰ کے لیے بھی کیا کہا گیا, تقویٰ ہاں ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا تقویٰ یہاں پہ ہے, اندر ہے, ہمارے اندر موجود ہے. تو نمازوں کو اپنے بہتر بنانا, اور اسی طرح کچھ ہمارے پاس ایسے ٹرسٹڈ لوگ ہونے چاہیے. کئی لوگوں نے تو اپنے اسپاؤزز کے ساتھ یہ ایسا ریلیشن شپ رکھا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ تمہیں کس ایریا پہ کام کرنا ہے, یا تمہاری اسٹرینتھ کیا ہے, یا تمہاری ویکنیس کیا ہے, اور ایک دوسرے کو بہترین سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے ریلیشن شپ میں آلریڈی اسٹرگل کر رہے ہیں, کوئی ایسا ساتھی, وہ ساتھی نہیں جو آپ کی ہاں میں ہاں ملائے, وہ ساتھی جو آپ کو اس خود شناسی کے سفر میں بہترین مدد کرے, آپ کو دکھائے, آئینے کی طرح سامنے آئے. وہ والا آئینہ نہیں جو ہمیں بہت اپنے آپ کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے, بلکہ وہ والا آئینہ جو ہمیں بتاتا ہے, پیار سے دکھاتا ہے کہ یہ ایریا تمہارا ایسا ہے جس کو تمہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم ان سے فیڈ بیک لیتے رہیں اور اپنی پرسنالٹی کو اسیس کرتے رہیں اور اپنے آپ کو ایموشنلی گرو کرنے میں ہیلپ کرتے رہیں. اور جہاں آپ دیکھیں ہم کپڑوں پہ, لباس پہ اتنا پیسہ لگاتے ہیں, اسی طرح ہم جیولری پہ پیسہ لگاتے ہیں, برانڈڈ لائف سٹائل پہ پیسہ لگاتے ہیں, نہیں لگاتے پیسہ تو سیلف اویئرنیس پہ نہیں لگاتے, اپنے آپ کو جاننے میں, اپنے آپ کو کھوجنے میں پیسہ نہیں لگاتے. اور میں بتاؤں سب سے بہترین کام کیا ہوتا ہے, سب سے بہترین کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جانیں. یعنی مجھے اگر چوائس دی جاتی ہے کہ آپ شاپنگ کر لیں اور یہ چیزیں اپنے لیے خرید لیں, اور آپ یہ والا ایک کورس جو ہے وہ اٹینڈ کر لیں, یہ اس ٹاپک پہ ہے یا اس طرح آپ کی گروتھ کرے گا, تو آئی وڈ رادر انویسٹ ان دیٹ کورس, کہ میں اپنے آپ کو گروم کر لوں. کیوں؟ اس سے میری جب سیلف اویئرنیس بڑھے گی, میں اپنے آپ کو زیادہ جانوں گی, تو میں نے جو میرے ارد گرد رشتے ہیں نا, میں ان میں بھی بہترین طور پر جاؤں گی, اور اللہ کی عبادت کرنی میرے لیے بہت آسان ہو جائے گی. میں اپنے آپ کو جانوں گی تو پھر میں اپنے رب کی بھی زیادہ شکر گزار بندی بنوں گی. تو جی یہ ہیں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جن پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر آپ کے جو کوشچنز ہیں انشاءاللہ وہ لے لیتے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ ڈاکٹر کنول, بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی بینیفیشیل عملی باتیں آپ نے بتائیں. اب انشاءاللہ ہم سب کا کام ہے کہ ہم اس کو فالو کریں. کسی کا سوال ہے کہ واٹ اباؤٹ دا childhood tantrums of each other if spouses did not work out before marriage. ہاں جی, پھر آپ ٹینٹرمز کو پڑھنا شروع کر دیں. اگر اسپاؤزز نے پہلے سے ورک آؤٹ نہیں کیا اور ان کو عادت ہے غصے کی, تو دیکھیں اینگر مینجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایسی عادت ہے تو آپ کو اس کے اوپر ورک کرنا ہوگا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اسپاؤز کی یہ عادت ہے تو پھر بات ہے کہ پہلے آپ نے سیلف اویئرنیس سے ہی شروع کرنا ہے. آپ نے اپنے آپ کو جاننا ہے, اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ چیز مجھے کیسے افیکٹ کرتی ہے, پلس اس میں میرا حصہ کہاں سے آ جاتا ہے. کہیں کہیں میں وہاں پہ ٹریگر بن جاتی ہوں. اور اپنی سیلف مینجمنٹ پہ رہتے ہوئے پھر آپ نے آگے بڑھنا ہے. جتنا آپ اپنے آپ کو مینج کریں گی, یا تو وہ ٹینٹرمز ویسے ہی کم ہو جائیں گے, یا
یہ ہے کہ آپ ان کو مینج کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہو جائیں گی. جیسے میں آپ کو بتاؤں جو بچپن کے جو چائلڈہڈ ٹینٹرم ہوتا ہے اس کا ٹپیکل سٹائل کیا ہوتا ہے. 2 سال کا بچہ ہے, وہ اپنی اماں سے کوئی بات مانگتا ہے, یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے. اب مدر جو ہیں وہ سیلف اویئرنیس کے ساتھ نہیں نا وہ بات کرتی ہیں, وہ کیا کہتی ہیں کہ نہیں ملے گا, پہلے پیار سے پھر ڈانٹ کے. اب وہ بچہ رو رہا ہے اتنا زیادہ تنگ کر رہا ہے. اب وہ کیا کرتی ہیں کہ بچہ جب بہت چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے, کئی دفعہ ڈسٹرکٹیو ہو جاتا ہے, چیزیں پھینک رہا ہے. اب وہ سیلف اویئرنیس کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کام رکھیں اور اس کے ٹینٹرم کو ٹھنڈا ہونے دیں اور پھر اس کو مینج کریں. اب وہ سیلف اویئرنیس نہیں ہے, وہ کیا کرتی ہیں فوراً اس کے پاس جاتی ہیں, یا اس کو مار پیٹ کرتی ہیں یا اس کو گود میں اٹھاتی ہیں, اس بچے کا ٹینٹرم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جو ٹینٹرم 2-4 مہینے میں سیٹل ہونے والے ہوتے ہیں, ہم اس کو بڑھا کر کئی سالوں پہ لے جاتے ہیں. I think you just answered my question, Dr. Kabul, but in a given situation, I think we tend to we become self-aware of the situation and of ourselves. But the pace at which we become self-aware, that can be different person to person. So, for example, in a situation, maybe I've become more self-aware of what's happened and I've made the change accordingly. But the next person, they haven't become self-aware, or you've directed them, but they're not acknowledging what's required. What would you do in that situation where the other person is not on the same page as you yet? اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ موسٹ آف دا ٹائم ادر پرسن از ناٹ آن دا سیم پیج. دا اسپاؤزز آر ناٹ بینگ فوٹو کاپیڈ فرام دا سیم مشین. وی آر پیجز آف ڈفرنٹ بکس ہو آر سارٹ آف سون ٹوگیدر. ان کو اکٹھا وہاں پہ پرو دیا گیا ہے. اینڈ دیٹ از وٹ وی ہیو ٹو لیو ود, دیٹ از وٹ وی ہیو ٹو اکوموڈیٹ ود. اور سیلف اویئرنیس از گوئنگ ٹو ہیلپ یو انڈرسٹینڈ کہ where my spouse is coming from, and you will not rely on him or her for the wrong reason. Like if you understand how to handle a childhood tantrum and your spouse doesn't, so you're not going to give him the responsibility of handling the tantrum. And if let's say you have been handling the tantrum but your spouse pitches in and tries to take control of that tantrum situation and he messes up, then you let it be his responsibility. You stay calm. That is how you handle different situation. We only take responsibility of something that we can manage within our own boundary. And if the things are getting worse, then you don't take responsibility for that. What you can do is later on for future, you can guide your spouse towards what is right way to handle the situation. Or what you can do is again learn another technique that if someone is messing up, then according to the situation, what can I do? اور میں آپ کو اس میں بہت ایک سمپل سی مثال دیتی ہوں. جیسے یہ بہت گھروں کا مسئلہ ہے اور بہت دفعہ مدرس کہتی ہیں فار ایگزامپل آپ اپنے بچے کو اسکرین ٹائم نہیں دینا چاہ رہے, بٹ دیر آر ادر پیپل جو کہ بچوں کو اسکرین ٹائم دے دیتے ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ تو اس میں بہت سمپل سی بات ہے. اف آئی ایم شیور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو دیم اسکرین ٹائم, کسی اور نے دے دیا ہے, میں اس ٹائم پہ بچوں کو کسی اور ہیلدی ایکٹیویٹی میں انگیج کروں گی, لیکن میں اس کو ایک جنگ نہیں بناؤں گی. آئی وونٹ میک اٹ انٹو اے بیٹل فیلڈ سچویشن اور اسٹارٹ ٹاکنگ اگینسٹ دا پرسن جس نے بچوں کو اسکرین دے دی. اگر میرے بچوں میں کوئی پھر بھی کوئی چیلنج آتا ہے, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی اکاؤنٹیبل فار دیٹ نا. اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے تو نہیں پوچھے گا. جو میرے کنٹرول میں تھا, میں نے کیا کیا, میری پوچھ وہیں تک ہوگی. My question is regarding a real situation in my family member. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ someone جب ڈپریشن میں چلا جائے اینڈ اف یو ٹرائی ٹو کاؤنسل دیم اور وہ صحیح سے آپ کی بات سنے ہی نہیں پاتا ون آف دا اسپاؤس, تو اس سچویشن میں ہم کس طرح اس چیز کو ہینڈل کریں؟ کیونکہ دیٹ ڈپریشن ایکچولی ٹریگرنگ دیٹ مجھے سمجھ آتی ہے اس بات کی, اور مجھے کہیں کہیں لگتا ہے کہ بھئی جو اگر میری سسٹر ہیں یا میری سسٹر ان لا ہیں تو وہ وہاں پہ پرابلم ان کی آ رہی ہے, ان کے اینڈ پہ بھی آ رہی ہے, تو میں اس سچویشن کو کس طرح سے ٹیکل کروں؟ لائک رادر میں ان کو کہیں کاؤنسلنگ کے لیے ریفر کر دوں, یا کہ وٹ آئی کین لائک سجیسٹ اور اس میں پارٹ کر سکتی ہوں, اچھائی میں کیا کر سکتی ہوں میں؟ آپ کیا کسی کو سجیسٹ کریں گی؟ اچھا, یہ بہت سے لوگ نا یہی کہتے ہیں کہ لیٹس سے اگر کسی کو کوئی سیریس مینٹل ہیلتھ کا چیلنج آ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بہت سمجھایا, ہم نے اس کو بہت کاؤنسل کیا ہے. دیکھیں آپ کاؤنسلنگ تب کر سکتے ہیں اف یو آر اسپیشلائزڈ ان دا فیلڈ. اگر آپ کو واقعی پتہ ہے, آپ نے
لیٹس سے ڈپریشن کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہوا ہے اور آلریڈی کچھ کیسز کو ڈیل کیا ہوا ہے, لیکن اگر آپ نے رینڈم طریقے سے کوئی بات بولنی ہے تو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک, وہ آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی نا. یہاں پہ بھی جو خود شناسی یا سیلف اویئرنیس ہوگی وہ یہی ہوگی کہ ہاؤ مچ ڈو آئی انڈرسٹینڈ وٹ ڈپریشن از لائک. کوئی کتاب لے کے پڑھ لیں, آن لائن بہت سے ریسورسز ہیں وہاں سے پڑھ لیں, اور پھر آپ سمجھنے کے بعد پہلے تو اپنی ڈیلنگز کو ٹھیک کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈیلنگز کو ٹھیک کرنے سے مسئلہ حل ہو گیا ہے, آپ دیکھیں جیسے ہمارے دین میں ڈپریشن کے لیے دعائیں بتائی جاتی ہیں, ڈپریشن کے لیے نماز بتائی جاتی ہے. یہ چیک لسٹ بھی لے کر آئیں کہ ہمارا دین اس سلسلے میں کیا رہنمائی دیتا ہے. گریٹیٹیوڈ بتایا جاتا ہے, اور وہ جو دوسرا شخص ہے وہ کتنا اکوپڈ ہے کہ وہ ان معاملات میں بھی بہت اپنے آپ کو پرٹیکولر رکھتا ہے. تو آپ کے پاس ایک بڑا کلیئر سینیریو آتا ہے کہ کیا یہ ایسی سچویشن ہے, میری سیلف اویئرنیس مجھے کیا بتا رہی ہے کہ میں کیا اس سے ڈیل کر سکتی ہوں اور خود سے ہیلپ کر سکتی ہوں. اگر مجھے لگ رہا ہے تو گڈ, آئی ول ورک آن اٹ. ہاں یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ جو اس قسم کی سچویشنز ہوتی ہیں یہ اوور نائٹ نہیں ٹھیک ہوتی. کئی دفعہ آپ کو 4-6 مہینے, سال, 2 سال بھی اس پہ ورک کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یا تو میں اتنی اکوپڈ ہی نہیں ہوں, میں نے پڑھ لیا اس کے بارے میں بہت کچھ, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کو مینیج کر سکتی ہوں, یا جو میرا اسپاؤز ہے وہی ویری ڈیفیکلٹ اسپاؤز, اور اس سے میں اگر ایک بھی ان میں سے بات بولی تو بلکہ زیادہ مسئلہ خراب ہو جانا ہے. پھر آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہوتی ہے, جو پہلی آپشن ہوتی ہے کہ آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس اسی شخص کو لے کر جاتے ہیں اور وہاں سے تھیراپیز کراتے ہیں اور پھر اس کو آہستہ آہستہ اس میں سے نکالتے ہیں. لیکن جب آپ ادھر جاتے ہیں تو آپ صرف اسی شخص کو نہیں تھیراپی میں رکھتے, کوشش کرتے ہیں کہ آپ خود بھی ساتھ اس میں انگیج ہوں, اور جب آپ انگیج ہوتے ہیں تو اسی پہ نظریں نہیں رکھتے, آپ اپنے اوپر نظر رکھتے ہیں. جیسے فرض کریں نا, آپ تھیراپی کے لیے گئے ہیں اور اس نے کوئی بھی طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے مثلاً ڈیپ بریدنگ کرنی ہے یا آپ نے واک کرنی ہے, تو آپ نے صرف یہی نہیں کرنا کہ روز اس شخص کو کہیں جاؤ بھی تم واک کرو, آپ نے خود بھی واک کرنی ہے, آپ نے خود بھی وہ ساری ایکٹیویٹیز کرنی ہے, بیکاز وہ جو کچھ بھی کراتے ہیں وہ سب ہیلدی باتیں اور سب کو کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ فرض کریں وہ آپ کا جو پیارا ہوتا ہے جو مینٹل ہیلتھ کے چیلنج کے ساتھ ہے وہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. اب آپ کے پاس آپشن کہ آپ چلے جائیں اور آپ جا کر کسی ایکسپرٹ کو کہتے ہیں کہ جی میرا اس طرح کوئی فیملی ممبر ہے, اس کا یہ چیلنج ہے, وہ نہیں آنا چاہ رہا, آپ مجھے کچھ ایسی ٹیکنیک سکھائیں کہ میں ہیلدی باؤنڈری سیٹنگ کے ساتھ اس کو کچھ نہ کچھ ہیلپ کر سکوں. اور آپ دیکھیں اس سے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. بہت سے ایریاز پہ ہم کچھ نہ کچھ یا بیریئرز لگا لیتے ہیں یا سچویشنز کو اچھی طرح سے ڈیل کر لیتے ہیں, ہینڈل کر لیتے ہیں. میرے ساتھ بہت دفعہ ہوتا ہے, بہت سے پیرنٹس مجھے کہتے ہیں یہ جی ہمارا 16 سال کا بچہ بچی اور ہم اس کو آپ کے حوالے کرتے ہیں اور آپ ان کے کاؤنسلنگ سیشن لے لیں. تو میں ان کو بتاتی ہوں نہیں, مجھے پیرنٹس کے لینے ہیں, کیونکہ پیرنٹس کی سیلف اویئرنیس میں کچھ چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے وہ بچے کی پیرنٹنگ صحیح طرح سے نہیں کر پا رہے, نہیں, کیونکہ انہوں نے اس کے ساتھ رہنا ہے. خالی بچے کو میں کیسے کراؤں گی نا. جب پیرنٹس کو سکھایا جاتا ہے تو اکثر اوقات بچے خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار ان کے ساتھ تھوڑے سے 1-2 سیشن لے کر ان کو کچھ چیزوں پہ گائیڈ کرنا پڑتا ہے. اور کبھی کبھی یہ بھی سچویشن ہوتی ہے کہ وہ بچے خود چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں, ہم اپنی سیلف اویئرنیس بڑھانا چاہ رہے ہیں, تو پھر تو آسان ہو جاتا ہے کام کہ آپ اس کو مینیج کر لیتے ہیں. سوال کرنا ہے کہ یہ تو آپ نے اسپاؤس کے ساتھ بات کر رہے ہیں نا, لیکن اگر سیلف اویئرنیس کی بات کریں, جیسے ہم فرض کریں ہماری پروفیشنل لائف ہے اور سے ہم کسی ادارے میں ٹیچر ہیں فرض کریں نا, تو وہاں پر ہمارا آئینہ کون ہوگا؟ یعنی ہم اپنا فیڈ بیک کس سے لے سکتے ہیں کہ کیا ہم نے یہ ٹھیک کیا, ہم نے نہیں کیا؟ کیونکہ یوزلی آپ دیکھیں اداروں میں اگر آپ طالبات کو دیکھیں تو سم ٹائمز وہاں پہ بھی بہت زیادہ سختی ہوتی ہے کہ آپ طالبات جو ہے وہ ٹیچر کی تعریف نہیں کر سکتی, کچھ کہہ نہیں سکتی, کچھ بتا نہیں سکتی. اور دوسری طرف اگر انتظامیہ بٹھاتی ہے سامنے تو انتظامیہ بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, یہ چیز ٹھیک نہیں, یہ چیز ٹھیک نہیں. اور ہم اگر اپنے اندر ایک کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں ہم نے اپنے آپ کو اپگریڈ کرنا ہے اور چیزیں بھی لرن کرنی ہے اور جو کام کر رہے ہیں اس میں بھی بہتری لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی اس میں نا یعنی ایک طرح سے بندہ تھوڑا ڈپریسڈ ہو جاتا ہے. سمجھ نہیں آتی کہ ہم کہاں یعنی ہمارے اندر کہاں غلطی ہے, اس کو کیسے چیک کریں بحیثیت استاد ہمیں, اور کیسے ہی ہونا چاہیے. بھی کام کر رہے ہیں, نمازوں پہ بھی کر رہے ہیں الحمدللہ, قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, لیکن کیسے جج کریں کہ ہماری پروفیشنل لائف میں ہماری اویئرنیس اپنے اندر جو ہے وہ کہاں سے نکلے گی, کیسے پتہ لگے گا؟ اس پہ کچھ گائیڈ کر دیں. یہ بھی آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہمارا مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے کانسیپٹ بنا لیا نا کہ کسی کی تعریف ہی نہیں کرنی, یا یہ کہ کسی کا دل نہیں توڑنا, اسی وجہ سے ہم کسی قسم کا فیڈ بیک نہیں دیتے. میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے کام کرتے دیکھا ہے.
دیکھیں وہ جو تعریف ہوتی ہے نا جو فیکچول نہیں ہوتی، اور یا یہ کہ فیکچول ہے لیکن اپنی اعتدال سے بڑھ جاتی ہے، وہ اس حدیث کے مطابق ہوا ہے جیسے ہم کسی کو قتل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ فیکچول تعریف تو کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام کو جنت کی بشارتیں دیا کرتے تھے. جب کوئی کام اچھا کر کے آتا تھا تو چہرہ خوشی سے دمک رہا ہوتا تھا، اس کو اپریشیٹ کرتے تھے، پریز کرتے تھے. ہمیں نا تھوڑا سا اس معاملے میں جو ہمارا کنجوسی کا طریقہ ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جی بالکل صحیح آپ نے کہا کہ تعریف اور حوصلہ افزائی میں فرق ہوتا ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے. صحیح بات پہ تعریف کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ نے جو بتایا بہت اچھا تھا. اور کئی جگہ پہ ہم کیا کرتے ہیں، خوشامد اور چاپلوسی میں لگ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ انسان جو بھی بول رہا ہے بس اس کی تعریف ہی کرتے رہنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے اپنے اندر ہی ایک وہ سسٹم بیٹھا ہوا ہے جو ہمیں اسی وقت بتا دیتا ہے کہ تم نے آج جو پڑھایا وہ ٹھیک پڑھایا، تم نے جو پڑھایا آج ٹھیک نہیں پڑھایا، اس چیز کی کمی رہ گئی، اس چیز کو آئندہ کے لیے ٹھیک کر لو. تو سیلف اویئرنیس جتنی اسٹرانگ ہوتی ہے آپ کو اندر نظر آتا ہے اپنا کہ یہاں پہ آج میں نے جسٹس نہیں کیا، میں اس کویسچن کو صحیح طرح نہیں ہینڈل کر سکی، میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے آج تیاری صحیح نہیں کی. اس پہ بھی نظر رکھیں. دوسرا فیڈ بیک کہیں نہ کہیں سے ضرور ملتا ہے. کبھی کوئی اسٹوڈنٹ دے دے گا، کبھی کوئی کلاس میں نہیں آئے گا، کبھی کوئی آپ کے ساتھ کسی ایکٹیویٹی میں انگیج نہیں ہوگا. کچھ نہ کچھ فیڈ بیک جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آتا ہی آتا ہے. بس آپ سننے والے ہوں، آپ غور و فکر کرنے والے ہوں. میں نے ایسے افراد بھی دیکھے ہیں جو جا کے ہر ایک کے اندر گھس کے کہتے ہیں پلیز آپ مجھے ضرور بتائیں، میری غلطیاں دکھائیں، میری غلطیاں دکھائیں. تو میں تو اس چیز کے فیور میں نہیں ہوں. میں ہمیشہ ہر ایک کو کہتی ہوں، میری بھی کئی ٹیم ممبرز ہیں وہ مجھے اس طرح کی بات کہتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں جس غلطی پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہے نا وہ کیوں آپ ایکسپوز کر کے سننا چاہتے ہیں؟ پھر آپ نے دکھی ہونا ہے نا. آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی واقعی مجھ سے کمی ہو رہی ہے تو مجھے آپ بتا دیں. اب کل ہی میرے ساتھ ہوا ہے، میری کل ایک کلاس تھی صبح، تو موسم اسلام آباد میں چینج ہوا ہے. اب وہ کچھ موسم ایسا ہے کہ پنکھا لگاؤ تو سردی لگتی ہے، پنکھا بند کرو تو تھوڑی سی گھٹن سی محسوس ہوتی ہے. اب کچھ اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں پنکھے لگائیں، کچھ کہہ رہے ہیں نہ لگائیں. تو میں نے اسٹاف کو کہا کہ نہ لگائیں پنکھے. اب ہماری کلاس شروع ہو گئی، اب لیسن ہو رہا ہے، کوئی اٹھ رہا ہے پنکھا چلا رہا ہے، کوئی اٹھ رہا ہے پنکھا بند کر رہا ہے. تو میں ذرا تھوڑی سی اریٹیٹڈ تھی. اب میری ایک دوست بھی وہ اس کورس میں تھی، کلاس میں تھی. بعد میں شام کو میری کہیں ملاقات ہوئی ان سے تو انہوں نے کہا آج آپ کی طبیعت ٹھیک تھی؟ میں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک تھی. تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ نہیں آپ بہت غصے میں لگ رہی تھیں آج. اچھا میں غصے میں تو نہیں تھی. میں نے سوچا اچھا میں تو غصے میں نہیں تھی. پھر ایک دم مجھے خیال آیا، میں نے کہا ہاں میں اریٹیٹڈ تھی اور اس وجہ سے اریٹیٹڈ تھی. اب یہ میرے پاس فیڈ بیک آیا، اس سے مجھے کیا پتا چلا کہ اچھا میں اتنی اریٹیٹڈ ہو گئی تھی. میرے اسٹوڈنٹس نے نوٹ کرنا شروع کر دیا وچ از ناٹ رائٹ. تو میں نے وہاں پہ فوراً اپنے آپ کو ایک میسج دیا کہ اگر میرے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے، میں نے اس کی اصلاح کرنی ہے کسی لیول پہ، لیکن میں نے کلاس کے ڈسپلن کو اس طرح نہیں خراب کرنا کہ اسٹوڈنٹس کو یہ لگے کہ ٹیچر جو ہے وہ تھوڑی اریٹیٹڈ ہے. تو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے ضرور فیڈ بیک آتا ہے جو آپ کو دکھاتا ہے. بس آپ دیکھنے والے ہوں تو آپ کو سمجھ بھی آنی شروع ہو جاتی ہے.